السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹیکسیشن مینجمنٹ کیسے جا رہا ہے؟ آئی ایم کانفیڈنٹ بائی ناؤ یو ول بی آلسو ویری کانفیڈنٹ، میننگ دیر بائی یو آر انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرینٹ کانسیپٹس، اور آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہو۔ اب آگے آگے ہم چل رہے ہیں، کمپیوٹیشن پر پہنچ گئے ہیں، ڈفرینٹ ہیڈز آف انکم کی بات ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے دیٹ وڈ ہیلپ یو۔ یہ ساری اسٹڈیز ابھی پیس میل میں ہو رہی تھی، کہیں ڈیفینیشن ہو رہی ہے، کہیں ریزیڈینشل اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، جیوگرافیکل سورسز آف انکم کی بات ہو رہی ہے، پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کانسیپٹس ہیں، اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتے تو یو ول ناٹ بی ایبل or you would not be able to solve those exercises, those problems, those issues, those situations which you are confronted with. آپ کو بہت سارے سچویشن سے کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی تو ہم سیلری سے شروع ہوئے ہیں، بزنس کی انکم دیکھیں گے، کیپٹل گین، پراپرٹی اینڈ آل دیٹ۔ تو وہاں جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے سگنیفیکینٹ کانسیپٹس ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیے، جیسا کہ میں بار بار آپ پر اسٹریس کر رہا ہوں۔ اس بات پر اتنا زور اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ if there will be some missing links تو پھر ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے۔ So there should not be any missing links۔ جو بھی کانسیپٹس ہیں those should be very clear، تاکہ جب اپلیکیشن کی بات ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہ۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے ریزیڈینشل اسٹیٹس پر بہت توجہ دی، آپ نے کچھ ایکسرسائزز بھی کی، اور یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ از دا ریزیڈینشل اسٹیٹس۔ ریزیڈینشل اسٹیٹس کا ڈٹرمن کرنا آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں کہ whether a person is resident or non-resident، اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایکسرسائزز کے تھرو دیکھا کہ آپ کا اسٹیٹس چینج ہونے سے، اسٹیٹس مینس ریزیڈینشل اسٹیٹس چینج ہونے سے ٹیکس کی لائبلٹی میں، آپ کی گراس ٹوٹل انکم میں وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ ڈفرینٹ رولز آر اپلائڈ، ریزیڈنٹ پرسنس کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں، نان ریزیڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ رولز۔ تو یہ ایکسرسائز آپ نے اس وجہ سے کی، اور اس ریزیڈینشل اسٹیٹس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات جو دیکھی وہ یہ کہ ریزیڈنٹ انڈیویجولز اور ریزیڈنٹ پرسنس their entire world income is to be taxed, whereas for non-resident person it is only the Pakistan source income which is to be taxed۔ اب یہاں سے کوشچن ارائز ہوا کہ سورس آف انکم، جیوگرافیکل سورس آف انکم۔ جیوگرافیکل سورس آف انکم میں آپ نے دو قسم کے سورسز دیکھے۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ کو یاد ہے یہ بات بار بار ہم نے کی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے اس کا بار بار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اب آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ تو ریزیڈینشل اسٹیٹس میں آپ نے دیکھا کہ جیوگرافیکل سورسز کی بات، جیوگرافیکل سورسز میں وی ڈسکس ٹو سورسز، پاکستان سورس انکم اینڈ فارن سورس انکم۔ اب نان ریزیڈنٹ کے لیے اونلی پاکستان سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن از ٹو بی ٹیکس، whereas in case of resident person both پاکستان سورس ایز ویل ایز فارن سورس، اس کے لیے ہم نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی، entire world income is to be taxed
rather computed in case of resident person. وہ ٹیکس کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب آپ انکم گراس انکم کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گراس انکم از ناٹ دا ٹیکسیبل انکم. تو گراس انکم میں سے کہیں ایگزیمشن ہوں گی, ریڈکشن ہوں گی, کنسیشن ہوں گی, ان کو آپ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں یا ان کو یو ڈونٹ ٹیک دیم انٹو اکاؤنٹ. تو گراس انکم کی کمپیوٹیشن کے لیے فار اے ریزیڈنٹ پرسن انٹائر ورلڈ انکم بوتھ پاکستان سورس ایز ویل ایز فورن سورس, اس کو آپ نے دیکھا, کمپیوٹ کیا, اس کی اپلیکیشن آپ نے کی, ڈفرینٹ رولز آپ نے دیکھے. یہیں پر ایک اور کانسیپٹ ابھرا, دیٹ واز آف دا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ, پی, پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف نان ریزیڈنٹ پرسن ان پاکستان. اگر کسی نان ریزیڈنٹ پرسن کی کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہو, وہ ایک بڑا واضح اینڈ ویری ڈیپ روٹیڈ کانسیپٹ, اس کے تمام ایسپیکٹس آپ نے دیکھے, دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. یہاں پر یہ بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف دی نان ریزیڈنٹ پرسن, اگر وہاں سے جو انکم ہو رہی ہے, what income is earning through that permanent establishment, that was the Pakistan source income. Although the person is non-resident, but he has permanent establishment in Pakistan, تو اس کو ہم نے پاکستان سورس انکم دیکھا. تو جیوگرافیکل سورس کی بات ہوئی, پاکستان سورس کی بات ہوئی, فورن سورس کی بات ہوئی, پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا, پھر ڈفرینٹ ڈیڈکشنز وچ آر الاؤڈ, ڈیڈکشنز وچ آر ناٹ الاؤڈ. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اب اس وقت ازبر ہو جانی چاہیے, کیونکہ میں نے بار بار ان کو ریوائز کیا ہے, آپ کو بتایا ہے, لیکچر آفٹر لیکچر آئی ہیو بین ریپیٹنگ. تو اب وہ یہ اسٹیج آ گئی ہے کہ ان کو ایک کنسالیڈیٹڈ فارم میں یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. رائلٹی کی بات ہوئی, بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا واٹ رائلٹیز آر اور واٹ از دا پوزیشن آف دی رائلٹیز. پھر ہم نے کچھ ایکسرسائزز کی, ان ایکسرسائزز سے آپ نے انکم کمپیوٹ کی, پاکستان سورس ایز ویل ایز فورن سورس انکم, واٹ ول بی دا گراس ٹوٹل انکم آف اے پرسن, آف این انڈیویجول, if he is resident, if he is non-resident, what will be his income. یہ کانسیپٹس آپ کے سامنے رکھے, آپ نے ایکسرسائزز کی, اور وہ جو ہم نے ہمارے پاس ٹیکسچوئل نالج تھا, وہ جو اسٹیچوٹری نالج تھا, اس کی اپلیکیشن آپ نے دیکھی. یہ سب کرنے کے بعد we moved on to the heads of income. یہ جو انکم ہم ڈیرائیو کرتے ہیں, that has been classified into different heads. وہ heads آپ کو بتائے, ابھی ہم نے ان کے نام ہی لیے ہیں, ان کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا. heads میں salary, income from property, income from business, capital gains, and income from other sources. So students, the different heads ہم نے دیکھے کہ these are the different heads. لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ 4 heads تو آپ کو پتا چل گیا. سیلری ہے, انکم فرام پراپرٹی ہے, کیپٹل گینز ہے, انکم فرام بزنس. These are the 4 heads, اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان ہیڈ سے کوئی انکم ڈیرائیو ہو رہی. لیکن اس کے علاوہ 5th head, that is the income from other sources. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر کوئی انکم, if there is an income and that income doesn't fall under any of these heads, یہ جو 4 heads کی ہم نے بات کی ہے, ان میں وہ انکم فال نہیں کرتی, تو وہ انکم تو پھر ٹیکس نہیں ہو سکے, کیونکہ کلاسیفیکیشن آپ نے کر دی ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے another head has been created in the name of income from other sources. اگر کوئی اور سورس ہو ان 4 کے علاوہ, تو that would be placed under the head income from other sources. تو اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے سیلری کی بات شروع کی کہ سیلری کیا ہے, سیلری کے سگنیفیکنٹ پوائنٹس کیا ہیں, اس کو عام طور پر کیسے دیکھا جاتا ہے, اسٹیچوٹ اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. ہم نے سگنیفیکنٹ پوائنٹ سے بات شروع کی.
وہاں پر جو بات ہمارے سامنے آئی اور جو ہم سمجھتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے سیلری, ایوری باڈی انڈرسٹینڈ واٹ سیلری از, لیکن جب بات ہوتی ہے قاعدے کی, قانون کی, کسی اسٹیچوٹری پروویژنس کی, تو وہاں پر ان اے ویری پریسائز وے ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا, ورنہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی دانش کے مطابق, اپنے وزڈم کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشنز کرتا رہے, اینڈ دیٹ کین کریٹ پرابلم. تو یہاں صرف یہ نہیں کہ سیلری کو ڈیفائن کیا گیا ہے, سیلری سے متعلقہ تمام چیزوں کو جہاں تک ممکن ہے those have been defined, those have been illustrated, those and the different provisions have been provided. اب سیلری کی بات عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پر ہم انگیج ہیں کسی امپلائمنٹ میں, if someone is the employee, اور کہیں امپلائمنٹ کر رہا ہے, جو اماؤنٹ وہ لیتا ہے وہ سیلری. یہاں بھی بات یہی ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے یہاں پر جو بات زیادہ سگنیفیکینٹ, یہاں پر یہ بتایا گیا کہ امپلائی ہے کون, امپلائر کسے کہیں گے آپ, اینڈ واٹ از امپلائمنٹ. سیلری ڈیرائیو کرنے کے لیے امپلائی کا ہونا بھی ضروری ہے, امپلائر کا ہونا بھی ضروری ہے, اور کوئی امپلائمنٹ کا ہونا بھی ضروری. سو اسٹوڈینٹس, تو سیلری میں سب سے پہلے ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ آپ کو ڈیفینیشنل کلاز جو سیکشن 2 ہم نے دیکھا تھا, وہاں پر جو ڈیفینیشنز ہیں وہاں پر یہ آپ کو ڈیفینیشن ملتی. امپلائی, امپلائی سیکشن 220 میں آپ کو ڈیفینیشن ملے, امپلائی از اے پرسن ہو از انگیجڈ ان سم امپلائمنٹ. اب یہاں سے تو بات واضح نہیں ہو رہی, اب ایک اور کوشچن یہاں پر رائز ہوگا کہ امپلائمنٹ کیا ہے, ہاؤ دا امپلائمنٹ ول بی ڈیفائنڈ. اس کے بعد امپلائر کی ڈیفینیشن آ گئی. امپلائر مینس دا پرسن ہو انگیجز این ادر پرسن اینڈ ریمونریٹس ہم, جو کسی کو انگیج کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا معاوضہ بھی ادا کرتا ہے. یہ نہیں کہ انگیج کر لیا ہے اور اس کے بعد ریمونریشن پے نہیں کر رہا. تو امپلائر کے لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ بھی ہو, ریمونریشن بھی ہو. امپلائی از انگیجڈ ان این امپلائمنٹ, اور کوئی ascertainable amount, a fixed amount or ascertainable amount is being paid. یہ جو ریمونریشن ہے یہ فکسڈ اماؤنٹ ہو سکتی ہے, یا ایسی اماؤنٹ جس کو ascertain کیا جا سکے, جس کا تعین کیا جا سکے. Now the next question arises, employee یہ ہوگا, employer یہ ہوگا. اب employment کیا ہے, that has been defined in clause 22 of section 2. employment میں سب سے پہلے بات شروع ہو رہی ہے جو عام ہمارے ذہن میں نہیں آتی, کہ ڈائریکٹرشپ آف اے کمپنی از امپلائمنٹ. پہلے ڈائریکٹرشپ سے شروع ہو رہے ہیں. if there is a director or any other person who is working for the company, he is in employment of that company. یہاں وہ ڈائریکٹر کا جو ریلیشن شپ ہے with the company, company is the employer and the director is the employee of the company if he is working for the company. کسی مینجمنٹ میں اس میں وہ جو کام کر رہا ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ امپلائی ہوگا, not every director. Any person holding a public office, اگر کوئی شخص پبلک آفس کو ہولڈ کر رہا ہے, he is the employee. اس کی جو انکم ہوگی وہ سیلری انکم ہوگی. یہ امپلائی, he is in employment and that would be the salary income. اب پبلک آفس ہے, آپ کے لیجسلیٹرز ہیں, پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, these are the public offices. If these offices are held, then the amount drawn is the salary of these parliamentarians. اسی طرح کوئی پبلک آفس اگر ہولڈ کیا جا رہا ہے تو اماؤنٹ ڈیرائیوڈ از salary and that would be covered
for tax purposes under the head salary. یہ ہم ٹیکس پرپزز کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اگر کسی اور اسٹڈیز میں ان کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آپ کو نظر آئیں تو وہ اپنی جگہ اپنے کانٹیکسٹ میں صحیح ہو. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹیکس پرپزز کے لیے بات ہو رہی. یہ ڈیفینیشنز بھی دیز آر فار ٹیکس پرپزز, دیز آر انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. تو امپلائمنٹ کی بات ہوئی. Employment میں fixed and ascertainable amount if those are derived by a person, یہ بات ہم کر چکے ہیں. Employee ہونا چاہیے, employer ہونا چاہیے اور employment ہونا چاہیے. That is the relationship. Relationship is that of the employer and employee. When these are engaged in some employment, when a person, an employee is engaged in employment, and employer has provided that employment, ان کا relationship payer اور payee کا جو ہے that should be of the employer and employee. تو یہاں سے سیلری انکم کی بات شروع ہو رہی. پھر ہم نے کچھ significant points دیکھے اس کے علاوہ سیلری کے بارے میں کہ سیلری کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, یا سیلری کے علاوہ انکم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم صرف سیلری سے ہو. It can be from other sources. اور سیلری کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کسی ایک امپلائر کے پاس آپ کام کر رہے ہوں اور you have employment of one employer only. Salary income can also be from more than one sources. آپ ایک سے زیادہ جگہ پر employment کر سکتے ہیں and that salary income will be from more than one source. So students, اس کے بعد ہم نے بات کی that the salary may be from former employer, present employer اور prospective employer. Former کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں, that's not difficult. Former is very easy. Former میں کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کہ اگر آپ کہیں پہلے کام کر رہے تھے, ٹیکس ایئر میں آپ کو کوئی سیلری وہاں سے ملتی ہے تو that is your salary during a particular tax year. Present کی بات, where you are working at the present or anybody is working at the present, that will be the salary income from the present employer. یہ بات بھی واضح ہے, اس میں زیادہ مشکل نہیں. شاید آپ کے ذہن میں ہو یہ پروسپیکٹو امپلائر سے کون سی سیلری انکم آتی. پروسپیکٹو امپلائر وہ امپلائر ہے جو کہ ابھی آپ کا امپلائر بننے والا ہے. You have not joined that employment. In future, you have the prospects that you will join some person, you will join some employment, you will join some employer. وہ آپ کا prospective employer ہے, the employer in future. اب یہ prospective employer سے salary income آپ کیسے derive کر رہے ہیں, اس پر ذرا سوچیے. How you can derive an income from prospective employer. Former سے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. پریزنٹ آپ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو سیلری پے کر رہا ہے, دیٹ از یور سیلری انکم. ہاؤ دا سیلری انکم arises from the prospective employer. You have not entered into the employment, آپ نے اسے جوائن نہیں کیا ابھی, تو how the income arises. Students, prospective employer یہ بات ہے کہ آپ you may be in negotiation with some employer, اس سے آپ کی بات چیت چل رہی اور ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں I will join you after 6 months. ابھی میرے کچھ مصروفیات ہیں, I am engaged somewhere, تو یہ سارا وائنڈ اپ کرنے کے بعد 6 months کے بعد میں آپ کو جوائن کر لوں. That employer pays you some amount in advance. Okay, this will be your salary, that will be paid when you join us. This is the advance amount which we are paying you. Since that amount you have received from the prospective employer to whom you have not yet joined, but the amount received during a tax year, that will be your salary income. So now it will be clear to you how the salary can be from former employer, present employer and prospective employer. یہ concept تھا, یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے, اس میں کوئی ایسی میرا خیال ڈیفیکلٹی کی بات نہیں. سیلری انکم میں نو ڈیڈکشنز آر الاؤڈ.
ڈیڈکشنز کیا ہے؟ بار بار میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ یاد رکھیے، بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ. جب ڈیڈکشنز کی بات ہو ٹیکس لاز میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایکسپینسز آپ کو الاؤڈ نہیں. آپ کہیں بزنس کر رہے ہیں، یو آر ان بزنس، تو بزنس میں جو آپ کے ایکسپینسز ہو رہے ہیں آن ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، دوز آر الاؤڈ ٹو یو. آپ نے کوئی رینٹ پر شاپ لی ہے، باقی ایکسپینسز کر رہے ہیں، امپلائیز کی سیلری پے کر رہے ہیں، all expenses which you are incurring, utilities کے بل پے کر رہے ہیں، whatsoever you are expending for the sake of that business, in running that business، آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ الاؤ ہیں. ان ایکسپینسز کو ڈیڈکشنز کہتے ہیں. تو سیلری انکم میں کوئی ڈیڈکشنز الاؤ نہیں ہے سیلری پرسن. دیٹ از اے پرنسپل، اور دیٹ پرنسپل شوڈ ریمین ان مائنڈ. اگر کہیں آپ کو آ جائے کہ یہ ایکسپینسز کسی سیلری پرسن نے کیے ہیں اور اس نے اپنی سیلری میں سے سبٹریکٹ کر لیے ہیں، دوز ول ناٹ بی الاؤڈ. آپ کو بھی ایکسرسائز میں دے دیا جائے تو آپ بھی پلیز یہ ذہن میں رکھیے، نو ڈیڈکشنز آر الاؤڈ انڈر دی ہیڈ انکم فرام سیلری. تو اگر آپ کے ٹیسٹ کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بات جو ہے ایک معمولی سی بات ہے، ویری سمپل اسٹیٹمنٹ which has been explained to you، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن جب اپلائی کرنے کا وقت آئے گا اس وقت آپ اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ آپ کا ٹیسٹ اس طرح ہم لیتے رہیں. تو ان باتوں کو آپ اسی طرح دیکھیے، اسی پرسپیکٹو میں دیکھیے، تاکہ آپ کے لیے سب کچھ بڑا آسان ہو جائے. سو اسٹوڈینٹس، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ واٹ آر ڈفرینٹ سگنیفیکینٹ پوائنٹس. تو نیکسٹ پوائنٹ ٹیکس فری سیلری کی بات ہو رہی. اب دیکھیے، ان کیس آف ٹیکس فری سیلری بائی دی امپلائر، دی اماؤنٹ آف ٹیکس پیڈ بائی دی امپلائر شیل بی ایڈڈ بیک ٹو دی امپلائیز سیلری. آگے کامنٹس ہیں، اٹ اماؤنٹس ٹو ٹیکس آن ٹیکس. لیکن ہم یہاں تک پہلے آپ کو کامنٹس میں بعد میں جائیں گے. پہلے بات یہ ہے کہ ٹیکس فری سیلری سے کیا مراد. تو اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے کہ ٹیکس فری سیلری کیا ہے. کوئی امپلائر یہ نہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو پے دا ٹیکس. یہ کسی امپلائر کی ڈومین میں نہیں. ٹیکس اپلائی کرنا، ٹیکس کو دیکھنا، ٹیکس کو لیوی کرنا، وہ کس کے اختیارات ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، سب آپ اسٹڈی کر چکے. یو نو دیٹ کہ کسی امپلائر کی ڈومین نہیں ہے کہ کسی کو کہیں ہاں جی آپ کی سیلری پر ٹیکس نہیں ہوگا. یہ ٹیکس فری سیلری، اٹ مینس دیٹ the tax of the employee that would be paid by the employer. آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے، جتنا ٹیکس امپلائر کو ڈیڈکٹ کرنا چاہیے تھا آپ کی سیلری سے، the employer will not be deducting that from your salary. Rather, employer will be paying from its own source. آپ کو پوری سیلری مل جائے گی which has been promised to you. جو آپ کا پیکج ہے اس کے حساب سے you will get the full amount without any reduction of the tax. یہ ٹیکس فری سیلری کی بات ہو رہی. اب یہاں پر لا کیا کہتا ہے کہ امپلائر نے اگر کسی امپلائی کو ٹیکس فری سیلری پے کی، that the amount of the tax which has been paid by the employer on behalf of the employee, that will be added to the salary of the person, rather the salary of the employee. اب اسٹوڈینٹس اسے سوچئے اور مجھے بتائیے یہ بات آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے، آپ اس کو کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں، کہاں تک آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. لیٹ می ریپیٹ اٹ کہ آخر ہے کیا اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. کیا آپ سوچتے ہوں گے that the government is interested in taxes. وہ جو ٹیکس امپلائی نے دینا تھا وہ امپلائر نے دے دیا. اب اگین وہی ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے
وہ امپلائی کی سیلری میں دوبارہ ایڈ کی جا رہی. واٹ ٹائپ آف ٹیکسیشن دس از؟ یہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے سے آپ کی سیلری سے اینوئل ٹیکس جو پیبل تھا آپ کی طرف سے منتھلی آپ کی ڈیڈکشن ہوتی رہتی. That was 50,000 rupees. That has been paid by your employer. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو 50,000 روپیز جا چکے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آپ جب اپنے ریٹرن فائل کریں گے تو دس از یور ریسپانسبلٹی انڈر دس پروویژن that amount of rupees 50,000 that you will add to your salary income. آپ نے جو سیلری انکم لی ہے وہ تو آپ ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ یہ 50,000 روپیز جو کہ آپ کے امپلائر نے ٹیکس کے طور پر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو پے کر دیے ہیں، جمع کروا دیے ہیں، وہ بھی آپ کی سیلری میں جمع ہوں گے. آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان چیزوں کا یہ نہیں ہے کہ کوئی ریشنل نہیں ہوتا، وجہ نہیں ہوتی، لاجک نہیں ہوتا. اب ہو کیا رہا تھا؟ سے پہلے یہ تھا سے آپ کا اینوئل پیکج دیٹ از 600,000 روپیز. اب امپلائر آپ کو کہتا ہے کہ 600,000 میں سے 50,000 تو آپ کا ٹیکس چلا جائے گا. تو یہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو آپ نے 50,000 ٹیکس دینا ہے ڈیورنگ دا ایئر، یہ ٹیکس ہم پے کر دیتے ہیں. تو آپ جو پیکج جو ہے 600,000 ہی سمجھیں، آپ کو 600,000 بھی ملے گا تو آپ کی ٹیک ہوم آفٹر ٹیکسز دیٹ ول بی 550,000 روپیز. آپ کو تو 5,50,000 روپیہ ملے گا. 50,000 تو ٹیکس کا ہم آپ سے ڈیڈکٹ کر لیں گے ایٹ سورس. تو آپ ایسا کیجئے 600,000 کی بجائے جو پیکج ہے وہ 550,000 کا ہم سے لے لیں، اور آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ہم ڈپازٹ کروا دیں. یو ہیو ناٹ ٹو پے دا ٹیکس، وی شیل ڈو دیٹ. اس کو دیکھتے ہوئے یہ پروویژن ایڈ کی گئی. اس کو کیوں ایڈ کیا گیا؟ اس سے اثر کیا پڑ رہا تھا؟ اسٹوڈنٹ دیکھیے 600,000 کی سیلری پر ٹیکس امپلائی نے پے کرنا تھا، اور امپلائی کو آپ کو پتا ہے کوئی ڈیڈکشن حاصل نہیں. Now when the employer is paying the tax, employers are claiming that amount as their expenditure. وہ جو اپنے امپلائیز کا ٹیکس پے کر رہے تھے وہ اپنے ایکسپینڈیچر کے کلیم کر سکتے ہیں. They can do that. This is their business. When they are paying salary to someone, that is the expense of that organization, that business, that entity. And under the law, they can claim those deductions, those expenses. اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے ٹیکس پر؟ کہ ان کی ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی تھی. They were paying taxes on the lesser amounts owing to those expenses. تو اس وجہ سے تاکہ ایسے پیکیجز امپلائیز ایکسپٹ نہ کریں، یہ پروویژن آئی ہے. دیٹ لکس ویری سمپل، لیکن اس کے بیک پر کیا ہے؟ وائی دس ہیز بین انڈکٹیڈ اینڈ انکلوڈیڈ. اب امپلائیز کو کہا گیا کہ آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس پیکج سے، آپ پورا پیکج لیجئے اور ٹیکس دیجئے. اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ٹیکس امپلائر نے آپ کا پے کیا ہے وہ دوبارہ ہم آپ کی سیلری میں ایڈ کر دیں گے. دیٹ ول بی ایڈڈ بیک. اب آپ اس کو پڑھیے تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ واٹ اٹ از. سو اٹ مے لکس لائک دیٹ اٹ amounts to tax on tax، کہ وہ ٹیکس کی اماؤنٹ پر ٹیکس لگ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، ریشنل کیا ہے، دیٹ آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو ان ڈیٹیل. اب دیکھیے now it will be some purposeful, rather you will be able to appreciate کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا. In case of tax-free salary by the employer, the amount of tax paid by the employer
shall be added back to the employee's salary. یہ بات that has been explained آپ کو clear ہو گئی ہو. Next, voluntary payments taxes. Payments جو ہیں those should be under the terms of employment. جو terms of employment ہے اس پہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے, جو پیمنٹس ہیں, بینیفٹس ہیں, الاؤنسز ہیں, سیلری ہے, اوور ٹائم ہے, لیو سیلری ہے, واٹ ایور از ڈیسائیڈیڈ ان دی پیکج دیٹ شوڈ بی دی پارٹ آف اٹ, وہ سیلری میں ہوگا. اگر کوئی والنٹری پیمنٹس آپ نے کر دی ہے امپلائر نے کسی امپلائی کو, وہ کہتے ہیں نہیں دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. سو اسٹوڈینٹس, any voluntary payments made by the employer, those will be added to the income of the employee. Those are taxable. That will be the income of the employee, so taxable. Next, tax year of a salaried person shall be normal tax year. آپ کو پتا ہے نارمل ٹیکس ایئر کیا ہے؟ ابھی تک آپ کو یاد ہوگا, کافی ہم نے اس پر کام کیا ہے, ایکسرسائزز کی ہیں, اس کو پڑھا ہے. اینی وے, نارمل ٹیکس ایئر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں, اٹ از اے پیریڈ آف 12 months اسٹارٹنگ فرام 1st of July اینڈ اینڈنگ آن 30th June. یہ نارمل ٹیکس ایئر کی بات تھی. تو سیلریڈ پرسن کے لیے ٹیکس ایئر دیٹ ول بی دا نارمل ٹیکس ایئر. آپ کو پتا ہوگا کہ ہر سال بجٹ آتا رہتا ہے. بجٹ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم فائنانس ایکٹ کہتے ہیں. تو فائنانس ایکٹ میں اگر کوئی چینجز ہوں تو ان چینجز کے حساب سے ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے. تو ناؤ on the 30th of June کو tax year 2007 that will come to an end. That started from 1st July 2006 and will end on 30th June 2007. یہ پیریڈ ہے from 1st July to 30th June. تو یہ ٹیکس ایئر ہوگا 2007. 2007 کے لیے جو ڈفرینٹ ریٹس دیے گئے ہیں, کمپیوٹیشن کا جو طریقہ بتایا گیا ہے, اگر ٹیکس ایئر 2000 کی کمپیوٹیشن کریں گے تو جیسا کہ فائنانس ایکٹ 2006 میں پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کو کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی, کمپیوٹیشن کرنی پڑے. تو آپ کو فائنانس ایکٹ 2006 کے مطابق بھی اور اس سے پہلے بھی جو کمپیوٹیشن ہے ان کو آپ کو بتایا جائے گا. تو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی ایک سال سے تعلق نہیں ہوتا. You may have to see the return 2 years back and it will continue. Finance Act 2007 ہے, اگلے سال 2008 آ جائے گا اور اس میں معمولی چینجز امینڈمنٹس ہوتی رہتی. So we shall have to keep ourselves updated according to that. جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کے حساب سے آپ کو کیلکولیشنز کروائی جائیں گی, وہ ریٹس آپ کو بتائے جائیں گے, وہ چارٹ آپ کے سامنے ہوں گے, اس کے حساب سے آپ ورکنگ کریں. اب اگلی جو بات ہو رہی ہے, سیلری بائی ممبرز آف اے او پی. کوئی ایسوسیشن آف پرسنز ہے, اس میں ڈفرینٹ ممبرز ہوتے ہیں اے او پی میں, آپ کو پتا ہے. اور اے او پی کی ڈیفینیشن آپ پڑھ چکے ہیں ان سیکشن 80. اس میں فرم بھی شامل ہے, ایچ یو ایف بھی شامل ہے, اینڈ اینی باڈی آف پرسنز دیٹ از انکلوڈیڈ ان اٹ. سیکشن 80 میں اے او پی ہیز بین ڈیفائنڈ. یہاں پر بات کیا ہو رہی, اے او پی سے دیر از اے پارٹنرشپ, اس میں 4 ممبرس ہیں, دے ہیو ایکول شیئر. ان میں سے ایک ممبر جو ہے اس کو سیلری دے دی جاتی, دیٹ شوڈ بی سیلری انکم. کیا سوچتے ہیں آپ, آپ کے خیال کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے دیکھا کمپنی میں ڈائریکٹر کو تو سیلری دی جا رہی, یہ اے او پی میں ایسا کیوں نہیں؟ اے او پی میں کسی ممبر کو سیلری نہیں دی جائے گی. That will be treated as the share of that person, that member in AOP. وہ that is a business entity. آپ نے فرم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی.
These are two or more persons, they join together. Purpose वहाँ क्या था? For profit making. Purpose उनका profit earning होना चाहिए, कोई business activity होगी तो उससे profits generate करें. तो AOP में आप सैलरी नहीं दे सकते मेंबर्स को. अगर किसी मेंबर को सैलरी आपने दी है, that has been reflected in your accounts, that will not be allowed by the tax department. وہ ایڈ بیک کر دیں گے آپ کی بزنس انکم. یہ کس کی بزنس انکم میں ایڈ کریں گے؟ That will be the business income of the member who has derived that salary. تو وہ سیلری انکم نہیں ہوگی, that will be treated as business income. تو member of AOP cannot derive salary, that will not come under the head salary, that would come under the income from business. اب یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ That is in subsection 6 of section 93. وہ provision of law کیا کہتی؟ Any salary drawn by a member of an AOP as defined in section 80, AOP as defined in section 80, is appropriation of profits and is chargeable to tax as income from business, being share of a member in the total income of AOP in view of provisions contained in section 93(6). کہ AOP میں ڈفرینٹ ممبرس کے شیئر ہوں گے. اگر کسی نے سیلری لی تو اس ممبر کا وہ شیئر سمجھا جائے گا ان دا بزنس اور اس کو ایسا ہی لیا جائے گا. دیٹ ول دا بزنس انکم آف دیٹ ممبر, دیٹ وڈ ناٹ فال انڈر دی ہیڈ انکم فرام سیلری. دیٹس کلیئر. یہ بات بڑی سمپل ہے. اب اس کو آپ ذہن نشین رکھیں کیونکہ اس پہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو یہ پرنسپلز آپ کے سامنے ہونے چاہیے, پھر یہ آپ اپلائی کر سکیں. اب سیکشن 93(6), دا شیئر آف دا ممبر ان دا ٹوٹل انکم آف این ایسوسیشن پرسن shall be determined according to the member's interest in the association. یہ اس کی فردر کلیریفیکیشن ہو رہی ہے کہ شیئر کسی ممبر کا بھی دیر سے 4 members ابھی ہم بات کر رہے ہیں, they have equal shares, they have income of 100,000 rupees, تو ان کا شیئر ایکول شیئر ہے. اگر that will be divided by 4 تو each member will have the income of 25,000 rupees. تو کوئی سیلری انکم نہیں ہو سکتی. باقی شیئرز اس کی ڈٹرمنیشن اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دیٹ ممبر ان دا AOP اس سے ڈٹرمن کی جائے. اینڈ شیل انکلوڈ, اب وہ بات جو اصل ہے کہ سیلری کہاں پہ آ رہی, اینڈ دیٹ وڈ انکلوڈ اینی پروفٹ آن ڈیٹ. اگر کوئی انہوں نے ڈیٹ دیا ہے اس کے اوپر کوئی پروفٹ ارن کیا ہے, کوئی بروکریج سے انکم ہوئی ہے, کوئی کمیشن سے انکم ہوئی ہے, سیلری اور ادر ریمونریشن ریسیو, سیلری ریسیو کی ہے, بروکریج ریسیو کیا ہے, کوئی کمیشن ریسیو کیا ہے, کوئی پروفٹ آن ڈیٹ ریسیو کیا ہے کسی بھی ممبر نے, دیٹ ول بی ہز شیئر فرام بزنس. وہ ڈفرینٹ ہیڈز میں نہیں جائے گا. دیٹ وڈ بی دا شیئر فرام دا بزنس آف دیٹ ویری ممبر ہو ریسیوڈ اینی آف دی اماؤنٹ انڈر دیز ہیڈس. یہ ہیڈز آف انکم کی بات نہیں ہو رہی, ان ہیڈس کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے بات کی ہے پروفٹ آن ڈیٹ, بروکریج, کمیشن اور سیلری. تو یہ جو ہے دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز سچ, اور یہاں اس کو آپ سیلری انکم میں نہیں لے جا سکتے. دیٹ وڈ بی دا انکم فرام دا بزنس آف دی ممبر آف AOP. دیٹس کلیئر, دیٹس گڈ. سو اسٹوڈینٹس, سیلری میں آپ نے سگنیفیکنٹ پوائنٹس دیکھے, امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ, امپلائمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ دیکھیے کہ لا میں سیلری کو کیسے ڈیفائن کیا گیا. It has been defined in subsection 1 of section 12. Any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance. This ordinance means Income Tax Ordinance 2001 shall be chargeable to tax in that year under the head salary.
سیلری کی بات ہے کہ اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایز سیلری بٹ ناٹ دی ایگزیمپٹ اماؤنٹ. اگر کوئی اماؤنٹ ایگزیمپٹ ہے کہ سیلری تو آپ نے ریسیو کی ہے, بٹ اف یور سیلری از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس دیٹ از اندر تھنگ. You have the income from salary, but that income is exempt from tax under the law. Under this ordinance, اس ordinance نے اس کو exempt کر دیا. جیسے آپ نے پڑھا تھا, the salary of the president of Pakistan is exempt from tax. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ salary income نہیں ہے. That is the income from salary, but the law says that this income is exempt from tax. آپ نے exemptions اور tax concessions میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا. What is meant by exemption? تو اگر کوئی exemptions available ہیں, کوئی reductions available ہیں, کوئی concessions available ہیں, تو those are there in the law and those must be availed. Taxation management کی جب definition ہم نے دیکھی تو اس میں ایک یہ بڑا important point تھا کہ مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو بزنس میں یا کسی بھی ایکٹیویٹیز میں کوئی exemption, کوئی deduction, کوئی concessions, ریڈکشن ان ٹیکس یہ اویلیبل ہیں, یو مسٹ میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. اگر ایک کنسیشن آپ کو اویلیبل ہے, ایک ایگزیمپشن آپ کو اویلیبل ہے, آپ اس کو اویل نہیں کرتے, دیٹ از ناٹ دا ٹیکسیشن مینجمنٹ. ٹیکسیشن مینجمنٹ از دا فل یوز. سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کو, انڈرسٹینڈنگ اینڈ میکنگ فل یوز آف آل دا بینیفٹس اور آل دی ٹیکس کنسیشن اینڈ دا بینیفٹس اینڈ دا ایگزیمپشن which are available to you. یہ ٹیکسیشن مینجمنٹ میں مینجمنٹ ڈیسیشنز کے علاوہ اس بات کا بھی بڑا رول. تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اینڈ دوز شوڈ بی پراپرلی اپلائی. نیکسٹ, سیلری کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ تو بتایا کہ سیلری کسی ٹیکس ایئر میں جو آپ کو سیلری کی اماؤنٹ ہوئی وہ ٹیکس ہوگی, اور جو ایگزیمپشن حاصل ہوں گی those are the exemptions, اس پر ٹیکس نہیں ہوگا. And how that salary has been defined? That is defined in the subsection 2 of section 12. اس سے پہلے ہم subsection 1 of section 12 دیکھ رہے تھے. Salary means any amount received by an employee from an employment, whether of a revenue or capital nature. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امپلائی امپلائر کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اب یہاں اسپیسیفک ڈیفینیشن, ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم ان چیزوں کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں امپلائی کا پتہ ہے, امپلائر کا پتہ ہے, امپلائمنٹ کا پتہ ہے, یہ ریلیشن شپ ایگزسٹ ہونا چاہیے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیلری جو ہے دیٹ مے بی آف ریونیو نیچر اور کیپیٹل نیچر. So students, what is meant by the revenue nature and the capital nature? آپ کا فائنینس اور اکاؤنٹس کی بہت اچھی بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. Whether you are receiving the salary in cash or receiving some benefits, some perquisites, ہم perquisites کی بات بھی کریں گے بڑی ڈیٹیل سے. کوئی آپ کو بینیفٹس ڈرائیو ہو رہے ہیں, کوئی آپ کو ڈفرینٹ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں آف دا کیپیٹل نیچر, یہ سب سیلری انکم میں شامل ہوں. سیلری کا صرف یہ نہیں کہ سم اماؤنٹ ان کیش از بینگ ریسیوڈ بائی. اب سیلری میں کیا کچھ شامل ہوگا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس پر ہی آپ کا تمام جو ہے ورکنگ دیٹ وڈ ڈیپینڈ. یو مسٹ نو واٹ از دا سیلری. اب یہاں بات ہو رہی اینی پے, کوئی آپ پے ڈرائیو کر رہے ہیں, اینی ویجز دیٹ از سیلری, اور ادر ریمونریشن پرووائڈیڈ ٹو این امپلائی, اس کو پے کہتے ہیں, ویجز کہتے ہیں, معاوضہ کہتے ہیں, کسی نام سے بھی آپ اس کو لیتے ہیں. اگر کوئی امپلائی فرام دی امپلائر ان بائی ورچو آف امپلائمنٹ یہ چیزیں, یہ اماؤنٹس, یہ بینیفٹس ریسیو کر رہا ہے, تو دیٹ از اے سیلری. پے ہے, ویجز ہے, کوئی ریمونریشن انکلوڈنگ لیو پے. اب آپ کو ایک لیو کی انٹائٹلمنٹ کہ آپ سال کے اندر 30 days کی لیو اویل کر سکتے ہیں, دیٹ از دی پارٹ آف یور پیکج. آپ 3 سال تک لیو اویل نہیں کرتے, دیٹ از ایکیومولیٹڈ.
امپلائر نے آپ کو یہ ڈسکریشن دی، یہ آپشن دی کہ اگر آپ چاہیں آپ لیو نہ لیں تو ہم انکیش کر دیتے ہیں لیو. آپ نے 90 ڈیز کی لیو اویل نہیں کی تو 90 ڈیز کی سیلری آپ کو پے کر دیتے. تو یہ لیو پے کہلائے گی کہ آپ نے چونکہ لیو اویل نہیں کی، ان لیو آف دیٹ آپ کو پے دی جا رہی. This is called the payment in lieu of leave. ایک ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے بھی آپ کو پیمنٹ کی جاتی ہے. دیٹ از another کہ آپ کو اس میں لیو بھی دی جاتی ہے اور ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے پیمنٹ بھی دی جاتی ہے. یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ از یور پیکج. آپ کی ٹرمز آف امپلائمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ جو سب کچھ آپ پڑھ رہے ہیں دیٹ از اویلیبل ٹو ایوری باڈی. اگر کسی کو اس ہیڈ کے تحت اماؤنٹ مل رہی ہے سیلری میں تو وہ سیلری ہوگی اینڈ دیٹ ول بی ایڈڈ ٹوورڈ سیلری اور دیٹ ول بی ڈیلٹ اکارڈنگ ٹو ریلیونٹ رولز. کیونکہ انکم ٹیکس رولز بھی ہیں. آپ کو پتا ہے انکم ٹیکس رول 2002 اگر وہاں کچھ پرووائڈ کیا گیا اس کے تحت گورن ہوں گے. اگر اسکیجول میں کوئی آپ کو ریڈکشن حاصل ہے، کوئی کنسیشن حاصل ہیں، کوئی ایگزیمپشن حاصل ہیں، اس کے تحت اس کو ڈیل کیا جائے گا. اینی وے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیلری. سو بات ہوئی پے، ویجز، ریمونریشن، لیو پے، پیمنٹ ان لیو آف لیو، اوور ٹائم پیمنٹ، اوور ٹائم کیا اس کی پیمنٹ، یہ سب سیلری. بونس دیٹ از سیلری. اینی کمیشن، فیس، gratuity or work condition, these are salary income. اور work condition supplements unattractive area پر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی تو وہاں پہ جانے کے لیے they can give you some incentive کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ موسم بڑا سخت، تو اس کے لیے آپ کو unattractive area allowance دیا جا رہا ہے. تو that is the part of your salary. اور یہ سب چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیٹ از انکلوڈیڈ ان دی سیلری آف اے پرسن. اس سے آگے بات ہو رہی ہے اینی پرکوزٹس. آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سیکشن 13 میں پرکوزٹس کو ڈیل کیا گیا ہے، وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے واٹ آر پرکوزٹس. تو یہاں پر آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بھی بینیفٹس اگر ڈیرائیو کر رہے ہیں تو ان بینیفٹس کو بھی کنورٹ کیا جائے گا ان منی ٹرم. اس کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں which have been prescribed اور اس طریقے سے those will be converted into cash اور وہ آپ کی سیلری میں ہو. یہاں بات صرف یہ ہو رہی اس جگہ پہ کہ پرکوزٹس بھی آپ کی سیلری whether convertible to money or not. ایک منی فارم میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہ کر سکیں. if you are availing any benefit that is your salary. اب وہ پرکوزٹس کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد. The amount of any allowance, salary, pay, wages, remuneration سب کی بات ہو چکی. اگر کوئی آپ کو الاؤنس مل رہا ہے، کوئی کنوینس الاؤنس آپ کو مل رہا ہے، ہاؤس الاؤنس مل رہا ہے، provided by an employer to the employee، تو یہ بھی سیلری میں شامل ہوگا. تو اسی طرح cost of living allowance, the allowances are being mentioned over here. Subsistence allowance, some rent in the form of allowance. یوٹیلیٹیز کے لیے آپ کو کوئی الاؤنس دیا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے الاؤنس مل رہا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ الاؤنس آپ کو دے رہے ہیں، کوئی ٹریول الاؤنس آپ کو مل رہا ہے. دیز آر آل الاؤنسز which are the part of the salary but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duties of employment. لیکن کوئی ایسا الاؤنس جو کہ آپ کی ڈیوٹیز کے لیے آپ ایکسپینس کا اسپینڈ کر رہے ہیں دیٹ از بینگ ایکسپینڈیڈ دیٹ ول ناٹ بی انکلوڈیڈ ان دی الاؤنس. وہ آپ کو وہاں پہ ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہ خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے یونیفارم الاؤنس لائک دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان دی سیلری انکم. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ سیلری انکم میں ڈفرینٹ پروویژنز آپ نے دیکھی. سیلری کا آپ نے اسکوپ دیکھا، ریلیشن شپ دیکھا آپ نے، دیٹ ارائزز آؤٹ دا ریلیشن شپ
of the employee and employer by virtue of an employment. پھر ہم نے دیکھا کہ سیلری کو کیسے ٹیکس کیا جا سکتا ہے. سیلری میں ایگزیمپشنز بھی ہیں, سیلری اویلیبل ہیں تو سیلری میں آپ کو ڈیڈکشنز الاویبل نہیں ہیں. سیلری انکم ہم نے دیکھا اے او پی میں ممبر کین ناٹ اویل اینی سیلری. اگر کوئی سیلری دی گئی ہے دیٹ ول بی ایڈڈ بیک ٹو دی ممبرس انکم ایز اے شیئر آف دا پروفٹ فرام اے او پی. تو یہ تمام ایکسپیکٹ ہم نے دیکھے. یہ ابھی سیلری میں ہم نے پرکوزٹس اینڈ آل ادرز اینڈ دا اسکوپ آف دا سیلری یہ سب ہم اسٹڈی کر لیں گے. تو اس کے بعد کمپیوٹیشن کی بات آئے گی. ہم نے سیلری کو کمپیوٹ کرنا ہے, ریٹرنز تیار کرنی ہے. یہ کافی لینتھی چیپٹر ہے, اس کو ہم آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. آپ سمجھتے جائیں گے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں. آپ کو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بڑی آسانی سے چیزیں آپ سمجھ جائیں گے. سو اسٹوڈینٹس ہم جاری رکھیں گے. آپ کو پرکوزٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو پرکوزٹس ہیں, یہ جو بینیفٹس ہیں, ان کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے, کیسے ٹیکس کیا جاتا ہے. So till next lecture, it is Khuda Hafiz. Inshallah we shall meet again. Thank you very much.